خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کینسر کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچانا چاہتی ہے، جس کے ذریعے آپ کینسر جیسے موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو اس سے آگاہی دے کے بچا سکتے ہیں۔ اب اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے، جو خاص اسٹرانگ اسٹریٹجیز یعنی کیا طریقہ کار جو ہیں ہم اپنانے چاہیے پریونشن کے لیے۔ سب سے جو اہم چیز ہے، جو رسک فیکٹر ہیں، جیسے ہم نے آپ کو رسک فیکٹر بتائے ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا، ان چیزوں سے بچنا۔ اب ان سے ہر ایک انسان کے پاس بہترین ذہن ہے اپنے آپ کو بچانے کا، مختلف وائلنس سے بچانے کا، مختلف چیزوں سے بچانے کا۔ یعنی کہ لوگ جو ہے نا کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں پر اگر فائرنگ ہو گئی ہے، کہیں پر حالات خراب ہو گئے ہیں، تو لوگ جو ہے نا فوراً جو ہے وہ اپنے ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گھروں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے جو کہ انسان کے موت کا سبب واقع ہوتی ہیں، موت کا سبب بنتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر یہ ذہن بنا لیا جائے کہ جو رسک فیکٹر ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہمیں اپنے آپ کو اس موذی مرض سے جو کہ انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دے گا اس سے بچنا ہے، اگر یہ تصور کر لیا جائے تو پھر ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر سیکنڈ جو ہے وہ یہ کہ ویکسینیشن۔ اب دو چیزوں کے لیے تو بالکل کلیئر چیز ہے کہ ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہیومن پیپلوما وائرس کا ویکسین موجود ہے، ہیپاٹائٹس بی وائرس کا ویکسین موجود ہے، جو کہ ایک بہت بڑے تعداد میں کینسر پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً 1 ملین افراد جو ہیں ان دونوں کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ 10 لاکھ افراد جو ہے یہ دو کینسر جو ہیں، جو ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے لیور کینسر ہوتا ہے، اور اس طرح ہیومن پیپلوما وائرس کی وجہ سے سروائیکل کینسر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تقریباً جو ہے 1 ملین افراد جو ہے ہر سال موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا ویکسین لگا کے یعنی کہ ہر ایک کو ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین لگ جانا چاہیے، اور اسی طرح جو نا ہیومن پیپلوما وائرس کا ویکسین جو ہے خواتین کے لیے لگانا ضروری ہے، تاکہ وہ اس سے انفیکشن نہ ہو سکے۔ انفیکشن سے بچیں گے تو یہ کینسر سے بھی بچیں گے۔ یہ دو ویکسین جو ہے بہت ہی اہم ہے، جس کو استعمال کر کے دو بڑے کینسرز کو روکا جا سکتا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ جو آکوپیشنل ہزارڈ ہیں، اور جو یعنی کہ معاشی طریقے یا روزگار کے طریقے ایسے ہیں جس کے ذریعے کینسر پھیلنے کے خطرے ہوتے ہیں، مثلا ایسبسٹاس کا، جسے ہم نے پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا، تو وہ آکوپیشنل ہیزارڈس میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو روزگار کے ذریعے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ جو جسم کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ تو جو لوگ اس کنڈیشن میں کام کرتے ہیں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے وہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو ورکرز کو، جو افراد ہیں، جو افرادی قوت ہے ان کے پاس کام کر رہی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے اور ان کو ان مسائل سے بچایا جائے۔ اب چوتھی چیز جو ہے، جہاں پر سن لائٹ کا بہت، جیسے ہمارے ملکوں میں سن لائٹ بہت دھوپ ہر وقت نکلی رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے سن بلاک وغیرہ استعمال کریں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اسکن کینسر کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ پریونٹیو اسٹریٹجیز جو ہے نا، یہ تو چند ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس میں معلومات ہو، اور معلومات ہونے کے بعد انہیں یہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو وہ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے بریسٹ کینسر ہے، بریسٹ کینسر کے لیے ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خود جو ہے ایگزامینیشن کا طریقہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد وہ خود ایگزامینیشن کیا کریں۔ اگر کوئی نوڈیول، کوئی ایسی بات ان کے بریسٹ میں ان کو محسوس ہو،
تو فوری طور پر جو ہے وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے رجوع کریں، اور ارلی اسٹیج پہ اگر اسے نکال دیا گیا تو بڑے مسائلوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ شرم کی وجہ سے، جو ہمارے ممالک میں یہ فیکٹر ہے، وہ چھپاتی ہیں اس مرض کو، اور خاص طور پر جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ان کے لیے تو خاص طور پر اس مرض کو چھپایا جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ مرض ان خواتین میں ہے تو ان کی شادی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ مرض اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ جان بھی لے بیٹھتا ہے، اور وہ موت واقع ہو جاتی ہے اس فرد کی، اس خاتون کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ارلی ڈائگنوسس کے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی ٹیسٹ ہیں، جو بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، جو بڑی عمر میں بھی کیے جا سکتے ہیں کچھ کینسرز کے، تو ان کو ارلی ڈائگنوسس کر کے ان سے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے لوگوں کو بچایا جائے، اور ان کو کینسر کے مرض سے بہتر طریقے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ارلی ڈائگنوسس کے بعد جو ہے نا اسکریننگ ٹیسٹ ہیں۔ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہیں وہ خاص طور پر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے خواتین کے اندر، تو بریسٹ کی اسکریننگ، اسی طرح سروائیکل کینسر کے لیے اسکریننگ، اسی طرح جو ہے نا کولن یعنی کہ جو آنتوں کے کینسر کے لیے یا اسٹمک کینسر کے لیے اسکریننگ، یہ سب ان کی اسکریننگ کی جا سکتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے یا مختلف افراد میں کچھ ایسے علامتیں ظاہر ہوں تو فوراً طور پر ان کی اسکریننگ کی جائے، اور معلومات کر کے ارلی ڈائگنوسس کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ موت سے بچ سکتے ہیں افراد، اور جو اموات ہو رہی ہیں کینسر کے ذریعے ان میں کمی آ سکتی ہے۔